اما تسمیتہ بالمنطق فلتاثیرہ فی النطق الظاہری عن التکلم اذا العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل وکذا فی النطق الباطنی عن الادراک لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء ویعلم اجناسها وفصولها وانواعها ولوازمها وخواصها بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف واما تسمیته بالمیزان فلأنه قسطاس للعقل توزن به الافکار الصحیحة ويعرف به نقصان ما في الافکار الفاسدة واختلال ما في الانظار القاصدة ومن ثم يقال له العلم العالی لکونہ آلۃ لجمیع العلوم لا سیما للعلوم الحکمیہ۔ ہم پہلے اس عبارت کا ترجمہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کا خلاصہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنف نے فرمایا وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمَنْطِقِ، کہ بھائی اس کا جو نام جو ہے نا کیا ہے کہ منطق رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا نام منطق رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فَلِتَأْثِيرِهِ فِي نُطْقِ الظَّاهِرِيَّةِ، کہ یہ نطق ظاہری میں اثر کرتا ہے۔ تو نطق ظاہری میں اثر کرتا ہے یعنی عن التکلم، یعنی بات کرنے میں۔ اس طرح کہ جو اس علم کو جاننے والا ہوتا ہے وہ تکلم پر قادر ہوتا ہے، بخلاف اس کے کہ جو دوسرا جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہوتا، یعنی جو جاہل ہوتا ہے وہ اتنا قوی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طرح اس کے اسی طرح کہ وقضا فی النطق الباطنی، اور اسی طرح نطق باطنی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جو منطقی ہے وہ اشیاء کی حقائق کو جانتا ہے، اور جو ہے نا ان کی فصلوں کو جانتا ہے، اس کے انواع کو جانتا ہے، اس کے لوازم کو جانتا ہے، ان کو خواص وغیرہ کو جانتا ہے، برخلاف اس آدمی کے کہ جو اس علم شریف سے غافل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا نام میزان رکھنا اس لیے ہے کہ وہ ترازو ہے، عقل کا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ترازو ہے جس سے افکار صحیحہ کو وزن کیا جاتا ہے اور اس سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس علم شریف کو کیا کہا جاتا ہے؟ میزان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی چیز کی یعنی کہ کمی جو افکار سے فائدہ ہوتی تھی، اور اس چیز کے خلل کو جو افکار قاصدہ میں ہے، اس وجہ سے اس کو علم عالی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ تمام علوم خصوصاً علوم حکمیہ یعنی فلسفہ کے لیے اعلیٰ ہے، یعنی فلسفے کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، یعنی فلسفے کے لیے جاننے کا ایک اعلیٰ ہے۔ یہ تو اس کا مختصر ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اب ذرا میں اس کی تشریح یوں بنتی ہے کہ علم منطق کے 3 مشہور نام ہیں۔ نمبر 1 علم منطق، نمبر 2 علم میزان، نمبر 3 علم عالی۔ یہاں پر اب ان تینوں کی وجہ تسمیہ بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا نا وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، جو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کی ذرا ہم جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں کہ بھئی اس کو علم میزان کہنے کی، علم منطق کہنے کی کیا وجہ ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے علم منطق کی وجہ تسمیہ اس میں بیان کرنی ہے کہ اس کو علم منطق کیوں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو علم منطق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علم نطق ظاہری یعنی تکلم میں موثر ہوتا ہے، بات چیت کرنے میں موثر ہوتا ہے۔ کس طرح موثر ہوتا ہے؟ کہ جو آدمی اس علم کو جاننے والا ہوتا ہے نا، جو اس علم کو جانتا ہے، تو وہ تکلم کے جو ہے نا گفتگو کے بولنے پر یعنی گفتگو کرنے پر قادر ہوتا ہے اس آدمی پر کہ جو آدمی اس علم شریف سے کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صرف اس میں اس کا ایک فائدہ، دوسرا فائدہ بھی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ کہ یہ نطق باطنی بھی مؤثر ہوتا ہے، یعنی منطقی جو ہے وہ چیزوں کی حقائق، ان کے اجناس،
ان کے انواع، ان کے خواص اور ان کے لوازم کو بھی جانتا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ بھئی یہ مشہور تعریف ہے کلمہ کہتے ہیں کہ بھئی مفرد کی تعریف ہے نا، مفرد کی تعریف میں یوں کہتے ہیں کہ الکلمۃ وضع لمعنی مفرد، وضع لمعنی مفرد۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آگے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو الکلمہ ہے یہ جنس ہے، اور وضع لمعنی جو ہے یہ ایک فصل ہے، پھر آگے اس کے بعد لمعنی واحد، تو یہ یعنی کہ لمعنی مفرد یہ پھر اس کی تیسری فصل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ فصل اور اجناس وغیرہ جو ہے نا یہ منطق کی ہی جانتا ہے۔ تو برخلاف اس آدمی کے کہ جو آدمی جو ہے نا اس علم شریف سے نا واقف ہوتا ہے، تو اس کو چونکہ علم ظاہری نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے وہ تو اس کو نطق باطنی میں جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو علم کس طرح حاصل ہو جائے گا۔ آگے جو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا لِأَنَّ الْمَنْطَقِيَّ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ، کہتے یاد رہے کہ وہ یعلم اجناسها وفصولها کا عطف یعرف حقائق الاشیاء پر، یہ عطف تفسیری ہے، عطف تفسیری ہے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ منطقی جو اشیاء کی حقیقتوں کا جانتا ہے، اس سے مراد خواص و لوازم کو جاننا ہے، ورنہ اشیاء کی حقیقت کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، چنانچہ شیخ ابو علی سینا نے تعلیقات میں کہا ہے کہ ہم اشیاء کو اس کے خواص اور اس کے لوازم کی بنیاد پر جانتے ہیں، اور ہم حقائق اشیاء سے غافل ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم مناط کا اسی طرح کے علم کو علم بالحقیقت سے تعبیر کرتے ہیں، مثلا جسم کی حقیقت ہم نہیں جانتے، بلکہ اس کے متعلق صرف اتنا جانتے ہیں کہ جس میں طول، عرض اور عمق اور ہو وہ جسم ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح حیوان کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، بلکہ اس کی چند خصوصیات کی بنا پر ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَانِ، کہ بھئی اس کا میزان نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس کے میزان رکھنے کی نام وجہ یہ ہے کہ اس علم کو میزان اس لیے کہتے ہیں کہ میزان کا معنی ہے ترازو، اور یہ علم بھی عقل کے لیے ترازو ہے۔ عقل اس علم کے ذریعے افکار صحیحہ کو تولتی ہے، اس علم کے ذریعے کیا کرتی ہے؟ افکار صحیحہ کو تولتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اور کھوٹی اور فاسد نظروں پر جو خلل نقصان ہوتا ہے نا اس کو پہچانتی ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا وَمِن ثَمَّ يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْعَالِي، کہتے ہیں کہ اور اسی غرض سے مصنف علیہ الرحمٰن یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ علم چونکہ عقل کا ترازو ہے جو افکار فاسدہ کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو علم عالی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر اب علم عالی کی وجہ سے بیان کر رہے ہیں، کیوں کہ علم عالی اس علم کو کہتے ہیں کہ جو فی نفس ہی مقصود نہ ہو، بلکہ کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے کا آلہ ہو، اور یہ علم منطق بھی مقصود بذات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ واسطہ ہے قوت عاقلہ اور جو ہے نا کیا ہے کہ مطالبہ کسبیہ کے درمیان لے جمیع العلوم، یہاں پر مصنف علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ لے جمیع یہاں پر بمعنی سائر ہیں، سائر کا معنی ہوتا ہے بقیہ، بقیہ کیوں کہ اگر منطق کو تمام علوم کے لیے علم اعلیٰ قرار دیا جائے تو چونکہ خود منطق خود بھی علم ہے، تو لہذا معنی یہ ہوگا کہ علم منطق جو ہے نا کیا ہے کہ منطق کا نتیجہ ہے۔ تو جیسا کہ اساسا کہ ہم عموماً جو ہے کیا کرتے ہیں کہ الشیء مثل المثل ذلت و معنی، یعنی الشیء مثل کی طرح ہے۔ ایک منٹ۔
تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی اس کو لجمیع العلوم مصنف علیہ الرحمٰ نے کیوں فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جمیع جو ہے نا یہ بمعنی سائر کے ہے. سائر کا مطلب کیا ہے کہ جو بقیہ کے معنی میں آتا ہے. سائر کے بقیہ کے معنی کیوں کہ اگر منطق کو اب تمام علوم کے لیے اعلیٰ قرار دیا جائے تو چونکہ علم خود منطق کی جو ہے یہ بھی خود علم ہے، تو لہذا معنی یہ ہوگا کہ علم منطق کا محتاج ہے. جیسے دور یا تسلسل آئے گا جو کہ باطل ہے. بس یہاں جمی کا معنی جو ہے نا ہم یہاں کیا مراد لیں گے، تمام نہیں لیں گے بلکہ کیا معنی بمعنی سائر کے لیں گے. لا سیما کا معنی یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ جو معنی ہے اس کا معنی ہے لا مثل، یعنی خاص. کیونکہ السیو امثلو کے معنی میں ہے، امثلو کے معنی جیسا کہ اساتذہ اس کے بارے میں عموماً کہا کرتے ہیں کہ السیو مثل المثل زینتاً و معنی، یعنی السیو مثل کی طرح ہے وزن میں اور معنی میں، اور اس کے متعلق ماں کے متعلق، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ماں کے ماں بعد متعلق تفصیل وضاحت انشاءاللہ جو ہے نا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو یہاں پر آپ کو یہ صرف بتانا چاہا تھا کہ بھئی یہ اس کو علم عالی کیوں کہتے ہیں. آگے اس کے بعد جو ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تدوین علم کی بات کریں گے.